منگل والے دن 3 بار پڑھ لینا۔ 3 بار پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین دوست رشتہ دار دیکھیں گے، تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی پڑھ لے۔ آج منگل کے دن تو فوری طور پر اللہ پاک رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج تم نے نہ پڑھا تو تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہے، گھر میں فاقے، تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج منگل کے دن یہ بڑا معجزاتی عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ منگل کے دن ایک ایسا قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں تو کوئی ایسی تسبیح بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ایک ایسا وظیفہ پڑھنے سے ختم ہو جائیں، تو آج یا رحمانوں کا اور اللہ صمد کا ایسا وظیفہ منگل کے دن پڑھ لو۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا شرط ہے۔ جو بندہ آج منگل کے دن اللہ صمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو مانگے گا مل جائے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں وہ بھی عطا کر دیں گے جو نہ مانگ سکے۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، ایک ایسا قرآنی عمل ہے، ایک ایسا قرآنی لفظ ہے کہ آج تک آپ نے اللہ صمد کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو طریقہ میں بتلانے لگا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں مایوس بیٹی ہیں، رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی مایوس ہو جاتی ہیں جب لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہیں، لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں تو یہ تو الگ بات ہے، لیکن اللہ والوں جن بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی بھی مسائل ہیں، آج منگل کے دن یہ چھوٹا سا عمل پڑھیں بتلائے ہوئے طریقے سے، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، قرض اتنا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ چمٹ جائے تو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑی سے بڑی تسبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد کا یا وہابو یا غنیو یا رزاقو کا یہ ایسا چھوٹا سا آسان سا عمل آپ کے لیے پیش کرنے لگا ہوں۔ جتنا پرانا ہے قرضہ، کروڑوں میں ہے چاہے اربوں میں ہے، انشاءاللہ فوری طور پر رب کی ذات غیب سے ایسے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ فوری طور پر ادا ہو جائے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری انشاءاللہ فوری طور پر، من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، فوری طور پر ہو جائے گی۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروباری مسائل ہیں تو بھی آپ لوگ پڑھ لیں۔ گھر میں آپ کے کرائے کے مکان پر رہتے ہیں تو فوری طور پر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ فوری طور پر ذاتی مکان کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات کو لکھا ہے۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے، بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگوں کا خواب ہیں۔ تو اللہ کا شکر کرنے والے بنیں۔ ایک صاحب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ بتایا کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن سے
اللہ کی ذات محبت کرتی ہے جن کے قدموں میں روشن ہے سارا جہاں۔ اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا ہے، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر ہمارے چپے چپے پر غیبت ہے، ہم لوگ کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ صمد کا یا غنیوں یا رزاقوں کا یہ چھوٹا سا عمل بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آج منگل کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا یہ عمل۔ آج منگل کے دن آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، جو ساری عمر نہ مل سکا آج منگل کے دن اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل کہ اگر آپ میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دو، 20,000 دے دو، بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں کرتے کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شعر سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ آج تو پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا؟ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ عطا فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر تو اب تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا۔ ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی کہ رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا کرتا ہے، جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے بن مانگے بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگے تھوڑا نہ مانگے، جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگے۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے اور تیری ماں اپنا تن من دھن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ ایک بار رب سے ضد کر کے، رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آئے آپ کو اللہ صمد کا وہ تحفہ بتاتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ تو آج کے دن منگل کے دن کا یہ عمل ہے۔ منگل کو بھی آپ لوگ پورا دن موجود ہے، صبح فجر ظہر عصر مغرب کے بعد آپ لوگ یا رحمانوں کا اور اللہ صمد کا یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ صرف منگل کو پڑھنا ہے، عمل کی اجازت عام ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، اور جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ آپ نے منگل والے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے،
معاملات الگ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسے بھی آپ لوگ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بعض اوقات کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، رشتہ انشاءاللہ اس وظیفے سے ہو جائے گا، تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے آپ نے گنبد خضرا کی جالیوں کی طرف بیٹھ جانا ہے، اور تصور میں دل میں آپ نے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لینی ہے۔ منگل کو گھر میں، دکان میں، مکان میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، جہاں آپ کا دل کرے، پورا دن موجود ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ، یا ربنا کا وظیفہ، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہ ہوا، تو دوستو آپ کو کیسے ہوگا فائدہ؟ چلے آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستو کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ منگل کے دن یا ربنا پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے، آپ نے 11 بار یا ربنا کو پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اس لیے مانگنے کا اسے طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا ڈالو۔ اللہ بڑا رحمان، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ منگل کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا جسے کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادت اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت بہتر لگتا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 7 کی حاجات 7 پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں فوری طور پر پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر بات کو پورا کروا لیا۔ اب دوسرا وظیفہ پڑھ لیا، اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ شامل کرنا ہے جو آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے
تو کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج منگل کے دن اللہ کا ایک نام یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستوں، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے اوپر خزانے کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنی گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، دوستو آج منگل کے دن اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھ لینا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کا جانیے گا، یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، جس نے آج تک منگل کے دن ایک منگل بھی جس نے اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم راتوں رات کروڑپتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو میں نے دولت مند بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے یہ اعمال کر لے گا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ وظیفہ پڑھنے کا آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، تو دوستو آپ اسی وقت ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں یا غنیوں کا وظیفہ بھی پڑھا، منگل کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی۔ تو دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ فرشتوں جاؤ، اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، منگل کے دن تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھڑیاں، یہ گھر، یہ جو کچھ ان گھڑیوں میں مانگنا ہے مانگ لو، انشاءاللہ فوری طور پر مل جائے گا۔ اگر رب سے نہ مانگو گے، رب کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، تو پھر دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم ہو جائے گی۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ عمل کا سنتے سمجھتے جانا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدارا کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ اگر میرا گریبان پکڑ لینا یہ عمل اثر نہ کرے، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ اب آخری وظیفہ سن لیں، سمجھ لیں، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے۔ دنیا کی تمام تسبیحات، عبادات، خدا کی قسم ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج کا دولت کا سلطانی عمل ایک طرف۔ عمل کا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، اور آپ نے فوری طور پر لا الہ الا اللہ اپنے انداز میں عمل کا آخری وظیفہ۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب اعمال ایک طرف، دنیا کی تمام تسبیحات ایک پلڑے میں، اور لا الہ کا وظیفہ اگر ایک پلڑے میں ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بہن بھائیوں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج منگل کا دن یہ عمل پڑھ لیں۔ ایک منگل پڑھتے ہی خدا کی قسم جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ایک بار منگل کو بیٹھ کر کسی بھی جگہ پر اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آدھی پونی منٹ میں یہ عمل ختم ہو جائے گا، اور ایک بار کا عمل ساری زندگی کی پریشانیوں کو، ساری زندگی کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے اپنے انداز میں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے اس عمل کے آخر میں پہلا کلمہ شامل کرنا ہے، اور صرف تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نے اس عمل کے آخر میں 7 بار پہلا کلمہ پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے خوب ساری دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔